अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ़ेल अम्र का, और पिछली वाली क्लास में हमने सुलासी मज़ीद फ़ी के 2 अबवाब लिए और उनसे हमने फ़ेल अम्र को बनाना सीख लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मज़ीद अबवाब को लेंगे और उनसे फ़ेल अम्र को बनाना सीख लेंगे। तो आज का जो हमारा तीसरा बाब है वो है बाबे मुफ़ाअला। बाबे मुफ़ाअला बाबे मुफ़ाअला को सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में इसका माजी और मुजारे आ जाना चाहिए। बाबे मुफ़ाअला का माजी और मुजारे बनता है फ़ाअला युफ़ाइलु और इसका मसदर बनता है मुफ़ाअलतन या फ़िआलन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन या फ़िआलन। ठीक है जी। तो युफ़ाइलु जो है ये मुजारे का सिगा है और फ़ेल अमर किससे बनता है? ये मुजारे से बनता है, माजी से नहीं बनता। तो फ़ाअला जो है ये माजी है, इससे हमें कोई काम नहीं। युफ़ाइलु से अगर आप गर्दान करेंगे ना, युफ़ाइलु युफ़ाइलानी युफ़ाइलून, तुफ़ाइलु तुफ़ाइलानी युफ़ाइलना, ऐसे करेंगे ना गर्दान, तो बाबी मुफ़ाअला से फ़ाअला युफ़ाइलु आपका बनता है माजी मुजारे। तो युफ़ाइलु हमारा मुजारे है, तो हमने अब फ़ेल अमर इसी से बनाना है, लेकिन उन 6 सेगों से जो मुखातिब के 6 सेगे हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मादा लेते हैं, जैसे बा, रॉ और काफ। बा, रॉ और काफ ये एक मादा है। जब हम इस बा, रॉ, काफ को इस बाब मुफ़ाअला पर डालेंगे तो ये फ़ाअला युफ़ाइलु के पैटर्न पे क्या बनेगा? बारका युबारिकु, ऐसे बनेगा। गौर से देखिएगा, बारका युबारिकु, बारका युबारिकु बना। ठीक, तो बारह का ये आपका माजी है। युबारिकु जो है ना, जब आप इससे गर्दान करेंगे युबारिकु युबारिकानी युबारिकून ऐसे करेंगे ना, लेकिन आपने 6 सेगे निकालने हैं। कौन से? तुबारिकु, ऐसे तुबारिकु। और जमा का सेगा क्या आएगा? तुबारिकून आएगा, तुबारिकून, तुबारिकूना। मैंने अभी यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा लिखा, बाकी इंशाल्लाह आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन इसी से इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। तुबारिकु जो है ना, ये आपका अब सेगा बन गया। ठीक है ना, बारका युबारिकु और तुबारिकु ये आपका वाहिद हाजिर का सेगा है, और युबारिकु ये वाहिद गायब का सेगा है मुज़क्कर का। अगर आप क्या करेंगे, इसको आप जो है फ़ेल अमर बनाना चाहते हैं, तो फ़ेल अमर बनाने के लिए छोटा सा रूल है कि आपने क्या करना है, जो आपके मुखातिब के सेगे हैं उनको आपने पहले अखफ करना है और अलामत मुजारे को हटाना है। ये आपने करना है। अगर वो पढ़ने में आ रहा हो तो उसको पढ़ें, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो आपने शुरू में हमजा लगाना है, लेकिन वो नौबत यहाँ पर नहीं आने वाली। चले भाई, इसमें हमजा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये जो है तुबारिकु है, तुबारिकु हम अखफ करेंगे। अखफ कैसे करते हैं? ये जो पेश यहाँ पर है, इस पेश को हमने सुकून में कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, तुबारिक। क्या बन गया? तुबारिक। और तुबारिकून को अखफ करने के लिए इस नूरे एराबी को हटाना है, तो ये हमारा बनेगा ऐसे, तुबारिकू। क्या बन गया? तुबारिकू बन गया। अब दूसरा हमने स्टेप क्या करना है, हमने इस अलामत मुजारे को हटाना है, इस अलामत मुजारे को हटाना है, तो ये हमारा कुछ बनेगा ऐसे, बारिक। ठीक, और यहां पर ये बन गया बारिकू, बारिकू। और इसका माना क्या होता है? बारका युबारिकू का माना होता है बरकत देना। क्या देना? बरकत देना। तो अब जब भी आप दुआ पढ़ते हैं ना, आप दुआओं में पढ़ते हैं बारिक, बारिक आपने पढ़ा होगा, बारिक लना पढ़ते हैं ना, दूध पीने की दुआ। ठीक है ना। अब बहुत सारी दुआ ऐसे पढ़ते हैं जिसमें आप बारिक का लफ्ज लाते हैं। एक हदीस जहन में आ रही है, सुनन अबू दाऊद के अंदर है, किताब है पीने का बयान, और बाब है दूध पीने के बाद क्या कहें, यानी दूध पीने के बाद की दुआ है। और हदीस नंबर आपको ये मिलेगी सुनन अबू दाऊद के अंदर, ये है हदीस नंबर 3730। हाँ, 3730, 3730। ठीक है ना, ये हदीस आप देख लीजिएगा। वहां पर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ واذا سقی لبنا، اور دودھ کی بات آ رہی ہے، واذا سقی لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دعا پڑھتے ہیں نا دودھ پینے کے بعد، اللہم بارک لنا، اور بارک کے بعد آپ لنا کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے لیے، ٹھیک، یعنی ہمارے لیے. فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فإنہ لیس شیء یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہاں پر بارک کا لفظ آیا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، تو برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا، تو ہمارے لیے کیا فرما؟ برکت عطا فرما، اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے کوئی دودھ پلائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اسے ہمیں اور دے، کیونکہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہے جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے. یعنی اس میں ایک تو برکت فرما دیجئے اور اسے ہمیں اور دیجئے، یعنی اور دیجئے کثرت کے ساتھ، کیونکہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے جو ہے کفایت کرے. چلیے بھائی، اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے. ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، لیکن راویوں کو چھوڑ کر ہم یہاں پر جو ہے نا سیدھے جو ہے متن پر آتے ہیں. جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے. ہاں، یہ دیکھیے، فقال، جب آپ پوری حدیث پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن میں یہاں پر حدیث کا ایک ٹکڑا لا رہا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل، جب کوئی کیا کرے، جب کوئی کھانا کھائے تم میں سے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. تو یہ آپ نے کہنا چاہیے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما. یہاں پر ہے نا، اللہم بارک لنا، ہمارے لیے برکت فرما، فیہ اس میں، واطعمنا خیرا منہ، اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا. وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللہم بارک لنا. یہ دیکھیں بارک آ گیا، بارک لنا فیہ وزدنا منہ فإنہ لیس شیء یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن. قال ابو داود هذا لفظ مسدد. ٹھیک ہے نا، یہ پھر آگے آپ پڑھیں. اور جب اسے کوئی دودھ پلائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اسے ہمیں اور دے، کیونکہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر بھی آپ کو بارک کا لفظ کہیں پر ملے گا. ٹھیک ہے جی، چلیے حدیث کے اندر تھا. اسی طریقے سے ایک اور ہم باب یہاں پر لیتے ہیں جلدی سے. تو ہم نے یہ باب مفاعلہ دیکھا. ایک اور باب اس کے بعد آتا ہے چوتھا، وہ ہے باب تفاعل. باب تفاعل نام تو سنا ہوگا. باب تفاعل، باب تفاعل کو سنتے ہی اس کا ماضی اور مضارع آپ کے ذہن میں آتا ہے، تفاعل یتفاعل، ایسے تفاعل یتفاعل. یتفاعل جو ہے نا یہ مضارع ہے اور اسی سے ہم نے بنانا ہے. یہ ماضی ہے، اس کو چھوڑ دو. تفاعل یتفاعل اور تفاعلا، تفاعل یتفاعل تفاعلا، یہ تفاعل باب تفاعل کا ماضی مضارع اور مصدر ہے. اب ہم یہاں پر ایک مادہ لیتے ہیں، جیسے قوف، با اور لام. قوف، با اور لام میں نے یہاں پر مادہ لیا. اب ہم نے اس مادے کو اس باب تفاعل پر ڈالنا ہے، تو کیا بنے گا؟ تفاعل یتفاعل کے پیٹرن پہ بنے گا تقبل یتقبل، ایسے تقبل یتقبل. یتقبل جو ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے، تقبل مضارع کا صیغہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. اب ہم نے اس سے گردان کرنی ہے، یتقبل یتقبلان یتقبلون تتقبل تتقبلان یتقبلنا، ایسے تتقبل تتقبلان تتقبلون تتقبلین تتقبلان تتقبلنا، ایسے گردان کریں گے نا. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ایسے تتقبلو. چلو ایک ہی صیغہ لیتے ہیں.
اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو امر بنانے کے لیے, فعل امر بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہے, اس کو اخف کرنا ہے. اخف کرنے کے لیے اسلام کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم نے سکون میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہاں پر میں اس کو لکھوں گا ایسے, تتقبل, تتقبل, لام کے اوپر سکون. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں یہ علامت مضارع ہٹانی ہے. تو ایک تا کو جب ہم ہٹا دیں گے تو ایک تا وہاں پر رہ جاتا ہے, تو ہم یہاں پر لکھیں گے تقبل. تقبل بن گیا. تقبل جو ہے نا یہ ہمارا اصل صیغہ بن کر آ گیا, تقبل. اور تقبل بھی آپ دعا کے اندر پڑھتے ہیں. اگر آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا دعا ہے؟ ربنا تقبل. تقبل اصل کیا تھا؟ اصل تھا یا تتقبلو. تتقبلو سے ہم نے تتقبل لام کو سکون دے دیا, اس کے بعد علامت مضارع کو ہٹا کر تقبل رہ گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی جو ہے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور کیا دعا کر رہے تھے, اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, قبول فرما لے ہم سے, یقیناً تو سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہ دعا ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, اس کو آپ دیکھیں. ہاں یہ دیکھیں, غور سے دیکھیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ. تقبل اصل میں کیا تھا؟ تقبل تھا, لیکن ایک علامت مضارع تا کو ہٹا دیا تو تقبل رہا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما, یقیناً تو سب کچھ سننے والا ہے اور کیا ہے, علیم یعنی جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو اب آپ نے جو ہے یہ چیز بھی سمجھ لی, یہ باب تفاعل تھا. اچھا اب میں آپ کو ایک مشہور جو ہے دعا انشاءاللہ سکھاؤں گا. اسی ربنا سے مجھے ایک دعا یاد آتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کے اندر آپ نے ایک جگہ دیکھا ہوگا ربنا آتنا, یہ جو آتی ہے نا یہ کیا ہے, اور آگے آپ نے دیکھا ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقِ. تو یہ جو واقع ہے نا, وقنا, تو یہ قاف ہے نا واقع, تو یہ قِ جو ہے نا یہ بھی آپ کا امر ہے, اور آتی جو ہے نا یہ بھی آپ کا امر ہے. تو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے والے باب کی طرف جانا ہے, باب افعال کی طرف. ایک بار پھر سے ہم باب افعال کی طرف جائیں گے. باب افعال سے آپ کا بنتا ہے افعل یفعل افعالا, ایسے بنتا ہے نا. ہمارے پاس ایک مادہ ہے, اس مادے کو سمجھنا, یہ آپ کا غیر صحیح فعل کا مادہ ہے, یہ ہے ایسے حمزہ تا اور یا, اس مادے پر فوکس کرنا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حمزہ شروع میں آ رہا ہے تو یہ آپ کا محموز ہو گیا, ٹھیک. اور یا جو ہے نا یہ آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا ناقص ہے نا, حرف علت یا آ رہی ہے تو یہ آپ کا ناقص ہو گیا. تو یہ محموز اور ناقص کا مجموعہ ہے. کس کا مجموعہ ہے؟ محموز اور ناقص کا. جب یہ مادہ محموز اور ناقص کا مجموعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں محموز اور ناقص دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. وہ قواعد ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم اس مادے کو باب افعال پر ڈالیں گے. جب ہم اس کو اس باب پر ڈالیں گے تو یہ افعل یفعل کے پیٹرن پہ کیا بنے گا, یہ بنے گا آتایا. اس کا ماضی اور مضارع کیا بنے گا؟ یؤتیو. آپ نے اس مضارع کے صیغے پر غور کرنا ہے, کیا یہ میں نے صحیح لکھا؟ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ غلطی نہیں کریں گے اس کو سمجھنے میں. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ فعل امر بنائیں گے باب افعال سے تو آپ نے وہاں پر حمزہ کو لکھنا ہے. اب یہاں پر حمزہ تا اور یا, اس میں حمزہ انکلوڈ ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی حمزہ آ گیا. یہاں پر اگر زائد ہے, اب دیکھیں ایک حمزہ یہ ہے, ایک حمزہ یہ ہے, دوسرا حمزہ یہ ہے, لیکن یہاں پر دوسرا حمزہ نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ماضی کے اندر تو حمزہ آ گیا, زائد آ گیا, لیکن مضارع کے اندر نہیں آ گیا. تو اس مضارع کے اندر ہم نے لانا ہے نا, تو ہم کیا کریں گے؟ اب آپ دھیان رکھیے, یہ جو صیغہ ہے اصل میں یہ ایسا نہیں ہے, اصل میں یہ صیغہ ہے ایسے یو آتیو. اصل یہ صیغہ ہے یو آتیو, یہ ہے اصل صیغہ, کیونکہ ہم نے یہاں پر دو حمزہ لائے, ایک تو ہم نے زائد اور ایک اپنے مادے کا. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے کیا نا.
جب بھی آپ فعل امر باب افعال سے بنائیں گے تو اس حمزہ کو آپ نے واپس لکھنا ہے. تو اب ہمارا اصل صیغہ بن کے آ گیا اعطیا یعطیو. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم مٹا دیتے ہیں. ٹھیک, تو اس کو میں یہاں پر اوپر لے جاتا ہوں. بات کلیئر ہوگی؟ اب آپ دھیان رکھیں, اعطیا یعطیو. اب یہ جو یعطیو ہے نا, اسی سے ہم انشاءاللہ کیا بنائیں گے, اپنا فعل امر بنائیں گے. لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں. یہاں پر یہ محموز ہے, محموز الفا ہے, اس میں تبدیلی ہوتی ہے. کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ جب دو حمزہ ایک ساتھ اس طرح جمع ہوں کہ پہلا والا متحرک ہو, حرکت والا ہو, اور دوسرا والا ساکن ہو, سکون کے ساتھ ہو, تو دوسرے حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں, اور ان میں سے پہلا والا کیا ہے, ان میں سے پہلا والا متحرک ہے, حرکت والا ہے, اور بعد والا سکون ہے, ساکن ہے. تو ہوگا کیا کہ یہ جو بعد والا حمزہ ہے یہ پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہوگا. پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے, اور زبر کے موافق حرف کون سا آتا ہے, الف آتا ہے. تو ہم اس حمزہ کو الف میں کنورٹ کریں گے, ہم اس کو لکھیں گے ایسے آتیا, اور اس کی آواز اب رہے گی آتیا. لیکن یہاں پر آواز تھی جھٹکے والی, یہاں پر تھی جھٹکے والی, آتیا یعطیو. لیکن اب یہاں پر ہم نے اس کو چینج کر دیا محموز الفا کا قاعدہ اپلائی کر کے, تو یہ بن گیا آتیا. کیا بن گیا؟ آتیا. اور اس کو لکھنے کا طریقہ ایسے ہے, حمزہ کے اوپر کھڑی زبر اور ایسے آتیا, ایسے لکھا جاتا ہے. اب یہ یعطیو, اس میں بھی وہی چیز ہوگی, پہلا والا حمزہ متحرک, بعد والا ساکن, تو اس کو ہم لکھیں گے ایسے یعطیو, ایسے لکھیں گے. پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے ایسے لکھ سکتے ہیں یعطیو. ہم نے اس حمزہ کے اوپر کیا لگا دی, کھڑی زبر لگا دی. یہ لکھنے کا طریقہ ہے. ہو گیا, ہم نے محموز الفا کے قواعد اپلائی کر دیے. اس کے بعد ہمارا یہ دوسرا مجموعہ جو ہے یہ ہے ناقص کا. اب ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. ناقص کے قواعد آپ کو یاد ہوں گے, حرف علت متحرک ہو, ما قبل مفتوح ہو تو کھڑی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر غور سے دیکھیے, اصل میں ہے آتیا. یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو یا ہے نا, یہ حرف علت ہے, متحرک زبر کے ساتھ ہے, اور اس سے پہلا والا جو حرف ہے تا, یہ بھی زبر کے ساتھ ہے. تو کیا ہوگا, کھڑی زبر میں تبدیل ہوگا. اگر واو ہو تو بصورت الف لکھا جاتا ہے, اگر یا ہو تو بصورت الف مقصورہ لکھا جاتا ہے. تو یہ ہمارا کچھ ایسے بنے گا, دھیان رکھیے گا, یہ آپ کا بنے گا ایسے آتا, ایسے بنے گا آتا, بن گیا. یہ چیزیں ہوگی. اب آگے جو یہاں پر یعطی ہے, اس میں ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. کون سا قاعدہ؟ کہ اگر یا پیش کے ساتھ ہو, ما قبل زیر کے ساتھ ہو, تو یا ساکن ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا بنے گا ایسے یعطی. کیا بن گیا؟ یعطی. آتا یعطی, ایسے بن گیا. تو ہم نے اس پہ محموز اور ناقص دونوں کے قواعد اپلائی کر لیے. ہمارے پاس جو فائنل پروڈکٹ بن کر آیا ہے وہ آیا ہے آتا یعطی. آتا یعطی. بات کلیئر ہوگی؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب اس کو ہم نے فعل امر میں کنورٹ کرنا ہے. فعل امر میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو اخف کرنا ہوتا ہے. لیکن یاد رہے, جب ہم ناقص کو اخف کریں گے تو حرف علت کو گرانا پڑتا ہے, حرف علت کو گرانا پڑتا ہے. چلے بھائی, اس کو میں کیا کرتا ہوں, اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں. میں یہاں پر اس کو لے آتا ہوں, دھیان رکھیے. آتا یعطی ہے, ٹھیک. ناقص کو جب ہم کیا کریں گے, اخف کریں گے. ہم نے اب آتا کو نہیں لینا, یہ آپ کا ماضی کا صیغہ یعطی ہے نا, اب ہم اس کو لیں گے. تو میں یہاں پر اس کو بڑا سا لکھتا ہوں ایسے یعطی. یہ آپ کا یعطی ہے. اس کو جب ہم اخف کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اس حرف علت یا کو گرانا ہے. یہ جو یا آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس یا کو ہم گرا دیں گے. تو یہ کیا رہے گا ہمارا, یہ ہمارا رہے گا ایسے یعطی. ایسے رہا, یعطی رہا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, اس کے بعد ہم نے علامت مضارع کو گرانا ہے. علامت مضارع کون سی ہے بھائی, اس میں یا ہے نا. لیکن اب ہم یا کو کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہاں پر یہ غائب کا صیغہ لیا ہے. جب آپ گردان کریں یعطی یعطیان ایسے کریں نا, تو آپ پہنچیں گے تو آتی. اصل میں ہے یہ تو آتی. کیا ہے بھائی, تو آتی. اس کی یا کو مٹا کے ہم اس کو دو نقطے لگائیں گے, یہ ہے تو آتی. اصل میں ہے تو آتی کیونکہ ہم نے حاضر کے 6 صیغے لینے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر میں یعطی کی اس لیے بات کر رہا تاکہ آپ بات کو سمجھیں. اب ہمارا یہ ہے حاضر کا تو آتی. اب ہم نے اس یا کو ہٹا دیا تو یہ بن گیا تو آتی, ٹھیک. یا کو حذف کر کے, کیونکہ ناقص جب اخف ہوتا ہے تو حرف علت گر جاتی ہے. اس کے بعد یہ علامت مضارع ہے نا, یہ تا, اس تا کو ہم نے گرانا ہے. جب ہم اس کو گرائیں گے تو یہ کیا رہے گا, یہ ہمارا رہے گا ایسے
आती, क्या रहेगा? आती। और इस आती का माना क्या होगा? तू दे, इसका माना होगा तू दे। और जब आप सूरह बकरा खोल कर देखेंगे, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 200 और 201, ये 2 आयतें हैं, दोनों आयतों में आपको मिलेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। तो इस आय करीमा के अंदर आप देख सकते हैं गौर से, हमारे पास ये है, ये देखिए, फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना। असल क्या है? असल है आती और ना इसके साथ आगे, यानी हमारे, ना ज़मीर है ये, ठीक, मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। और जब तुम अपने मनासिक के हज अदा कर चुको तो अब अल्लाह का जिक्र करो, जैसा कि तुम अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते रहे हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है शदोमद के साथ अल्लाह का जिक्र करो। लोगों में से वो भी हैं जो यही कहते रहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया ही में दे दे, हमें दुनिया ही में दे दे, रब्बना आतिना, हमें दे दे दुनिया में ही, और वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और जब आप आगे चलेंगे आयत नंबर 201 पर, वहां पर आपको मिलता है वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ये आयत भी हमारे पास मौजूद है और ये दुआ आपको याद भी होगी। ये देखिए, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना, यहाँ पर क्या है? आती और ना ज़मीर, यानी हमें दे दे। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, आती, तू दे, ना हमें, फिर दुनिया हसना, यानी बेहतर, दुनिया में भी हमें बेहतरीन बदला दे। और उनमें से वो भी है जो ये कहते हैं, परवरदिगार हमारे रब, हमें इस दुनिया में से भी खैर अता फरमा और आखिरत में से भी खैर अता फरमा, और हमें बचा ले आग के अजाब से, ठीक है ना? वक़ीना अज़ाबन्नार। अच्छा, ये जो वक़ीना है, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। ये जो वक़ीना है, ये असल में आपका सिगा है वाव क़ाफ या, ये बाब दराबा से है, सुलासी मुजर्रद का गैर सही फेल है। और वाव क़ाफ या जो है, ये आपका वाव क़ाफ या आपका मिसाल और नाक़िस का मजमुआ है। मिसाल और नाक़िस का मजमुआ बन के ये लफ़ीफ़ बनता है, लफ़ीफ़ बन के ये लफ़ीफ़ मफ़रूक़ बनता है, तो ये ज़रबा यज़रबु के पैटर्न में बनता है वक़या यौक़ियु, ठीक। फिर इस पर हम मिसाल के क़वाइद अप्लाई करते हैं, ठीक। और मिसाल का जो कायदा है वो माजी में कुछ अमल नहीं करता, मुज़ारे में करता है, ठीक। मुज़ारे में करता है जब वो आपके 3 अबवाब से हों, जैसे बाब हसीबा, बाब ज़रबा, बाब फ़ताहा, तो मुज़ारी की गर्दान में से वाव हमने गिराना होता है, तो ये आपका बनता है वक़या यौक़ियु से यक़ियु। फिर वक़या यक़ियु से आपका बनता है वक़ा यक़ी विक़ायतन, बचाना। और फिर आपका ये बनता है तक़ी तक़ियून। फिर आप इस पर अख़फ़ करते हैं, हर्फ़ इल्लत को गिरा देते हैं, उसके बाद मुज़ारे को गिरा देते हैं, तो आपका वहाँ पर एक छोटा सा क़ाफ़ रह जाता है, वाक़े। और ये जो क़ाफ़ है ये अकेला रहता है बचाने के माना में। तो इंशाल्लाह मैंने अभी तो ये सुबानी आपको ये सारी चीज़ बता दी, कल मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको ये वक़ीना करा देता हूँ, तो पूरी बात इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो अब आपने आज यहाँ पर आती भी देखा कि जो रब्बना आतिना के अंदर ये जो दुआ है, इसमें जो आती का लफ्ज़ आता है ये है क्या? अब ये आपका फ़ेल अम्र है, और कैसे बना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ये जो आती आपका बना है ये आपका एक सिगा है। कौन सा सिगा है भाई? इस आती का सिगा कौन सा है भाई? यानी ये मादा कौन सा है? हमज़ा, ता और या है, और महमूद और नाक़िस का ये मजमुआ है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो बात इंशाल्लाह पूरी समझ में आ जाएगी। असल में ये था ऐसे, आताया यु आतियु, फिर ये आताया यु आती बन गया, फिर आपने इसमें चेंज कर दी। अभी यु आती जो है ना यहाँ पर, फिर आप इसको हाजिर के सेगों में लाएंगे, तो आती, तो आतियानी, तो आतियून, ऐसे लाएंगे। फिर आप इसमें वो अख़फ़ करके हर्फ़ इल्लत को गिराएंगे और अलामत मुज़ारे को हटाएंगे, तो ये आती रहेगा। और आप देखते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جان جا جان سے بھی پیارا ہے، جان جا جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔